बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में शिरकत करनी थी, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं करनी। अब उसकी वजह क्या है और कुआलालंपुर समिट क्या है, इसके अग़राज़ व मक़ासद क्या थे और वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत ना करने की वजह क्या है, इन तमाम तर बातों पे हम आज इन पहलुओं पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब। फ़हीम अख्तर मलिक साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और इन तमाम तर चीज़ों पर एक गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम तो शाकिर ये अब्बासी बताएं, साहब। ये कुआलालंपुर समिट है क्या? पहले ये इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं। देखें, ये बुनियादी तौर पर 6 जो मुस्लिम उम्मा के बड़े ममालिक हैं, ये उनका बुनियादी तौर पर एक इनिशिएटिव था। इसमें पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, ईरान, कतर और इंडोनेशिया, ये 6 ममालिक थे। तो इन्होंने एक चीज़ पर फोकस किया कि जो मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल हैं, उनको किस तरीके से नबर्द आज़मा हुआ जाए, उनके किस तरीके से उनका हल निकाला जाए। बिलखसूस जो इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा की जा रही है, इस्लामोफोबिया पैदा किया जा रहा है, मसला कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या दीगर ओवरऑल जो मुस्लिम उम्मा को मसाइल दरपेश हैं, उनका हल निकालने के लिए, काउंटर नैरेटिव लाने के लिए ये कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा था, जो बुनियादी तौर पर जिसका आइडिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में दिया था। उसके बाद एक टीवी चैनल लाने की भी बात की गई थी कि इंटरनेशनल जो प्रोपेगेंडा है इस्लाम के ख़िलाफ़, उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें तय होनी थी इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 18 से 20 दिसंबर तक कुआलालंपुर में होनी थी, और जिसकी मेज़बानी मलेशियन सदर, मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद कर रहे थे। उसमें पाकिस्तान ने शिरकत करनी थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने आखिरी वक्त पर आकर घुटने टेके। सर, ये आखिरी वक्त में क्यों घुटने टेके? क्या इसके पीछे कौन है? देखें, आपको पता है, जो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, वो इस वक्त लोंडी बना हुआ है सऊदी अरब की और UAE की। वो तंजीम मासवाए इन दो ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। मसला कश्मीर पर वो उनका जो है वो खुलकर सामने नहीं आए। फ़लस्तीन के ऊपर भी कोई खुलकर सामने नहीं आया। मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। यमन सऊदी अरब की जंग है, ईरान सऊदी अरब के दरमियान थोड़े से क्राइसिस हैं, और कतर के साथ भी कुछ मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो ये जो OIC है, बुनियादी तौर पर एक डिसफंक्शनल इदारा बना हुआ है। मुस्लिम उम्मा की आवाज़ का मोटो लेके ये सामने आया था इदारा, लेकिन अब वो सिर्फ़ 2 ममालिक की जो है वो घर की लौंडी बना हुआ है। तो उसको फ़ाल बनाने के लिए, एक प्रेशर लाने के लिए ये सारी जो है एक बनाई जा रही थी कॉन्फ्रेंस, या वहाँ पर जो 6 ममालिक का इजलास था। तो बुनियादी तौर पर आपको पता होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कुछ दिन पहले एक हंगामी दौरा किया सऊदी अरब का। वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान मुझे ये ख़ान की। बताएं, ये उससे पहले एक मिनट, ये मुलाकात हुई है, आपको पता है उससे पहले वज़ीर ख़ारजा को भेजा गया था। इन हाँ, दो ममालिक ने स्पेसिफिकली क्यों घुटने टेके? आखिर सऊदीया ने उन्हें क्या प्रेशराइज़ किया? क्या सऊदीया के हम गुलाम है कि वो हमें देखिए प्रेशराइज़ करें? शाकिर, देखें, सिर्फ सऊदी अरब का प्रेशर नहीं था, UAE का भी प्रेशर था। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने UAE का दौरा किया, उनका दबाव आया। उससे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी गए। उनसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ और फ़ॉरेन लेवल पर कुछ मुशावरत हुई, बातचीत हुई। सऊदी अरब की जानिब से रब्ता किया गया कि आप ये जो सामने ला रहे हैं ब्लॉक्स, उनके 2 बुनियादी तौर पर ख़दशात थे सऊदी अरब और UAE के। क्या आप मुस्लिम उम्मा को तक़सीम कर रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था, क्या आप OIC के सामने एक नया ब्लॉक ला रहे हैं? ये खदशा, 2 सवालात थे। फिर वज़ीर ख़ारजा की बात नहीं बनी, उनकी मुलाकातें हुई वहाँ पर। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को खुद जाना पड़ा। उनसे पहले वज़ीर-ए-आज़म का एक दौरा शेड्यूल हुआ था, फिर नहीं हो सका वो दौरा। तो क्यों नहीं फिर हुआ? उसकी वजह ये थी कि शाह महमूद कुरैशी को फिर भेजा गया। शाह महमूद कुरैशी उनको राज़ी नहीं कर सके, फिर वज़ीर-ए-आज़म को खुद जाना पड़ा। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ये अश्योर करा के आए हैं कि पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापस आए। उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म ने बहरीन का दौरा किया, बहरीन के बाद वो स्विट्ज़रलैंड के, जहाँ पे जिनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 4 कॉल्स की महातीर मोहम्मद को, 4 बार उनकी टेलीफोन गुफ्तगू हुई। तो फिर महातीर मोहम्मद को उन्होंने आगाह किया कि सऊदी अरब की रिजर्वेशंस हैं इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक, उनको दूर करना चाहिए। तो महातीर मोहम्मद ने बड़ेपन का सबूत देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ये कहा है कि हम मुस्लिम उम्मा को तक़सीम नहीं करना चाहते, जो सऊदी अरब की रिजर्वेशंस हैं वो उसको दूर करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन को समझ सकते हैं, पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो तो यूँ मुझे ये देखें, बताएं, एक धमकी सऊदी अरब की तरफ से दी गई, ये
بتا رہے ہیں، مطلب ایک خبریں آ رہی ہیں کہ جو آپ کو امداد دی جا رہی ہے وہ قرضے کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے. اس دھمکی کے پیش نظر پاکستان کی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب اور یو اے ای نے جو ہے پریشر کریٹ کیا گیا ہے. دیکھیں شاکر، بیگرز آر ناٹ چوزرز، یہ بڑی کہاوت ہے. اور حقیقت میں وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن لیڈر تھے بڑی تنقیدیں کرتے تھے مسلم لیگ نون پر، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں پر، مشرف پر، کہ ہم دوسروں سے امداد لیتے ہیں تو پھر ہم ان کے غلام بن جاتے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، یہ کہتے تھے عمران خان صاحب، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوگی، پاکستان کسی کا دباؤ سسٹین نہیں کرے گا. یہ دباؤ کدھر گیا وزیر اعظم صاحب؟ میرا سوال ہے آپ سے، وہ آپ کی باتیں کدھر گئیں؟ اگر آپ کو 1 ارب 2 ارب 3 ارب ڈالر اگر کوئی ملک دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے پاکستان کو آپ ان کا غلام بنا لیں. یہی سعودی عرب، یہی یو اے ای، انہوں نے کتنی بڑی سرمایہ کاری کی ہے انڈیا میں. مودی کو آپ نے وہاں پر کس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا گیا، ایک لفظ محمد بن سلمان اور یو اے ای کے سربراہان مملکت سے نہیں نکلا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لگ بھگ کتنے کروڑ لاکھوں مسلمان ہیں جو اس وقت ایک یقین کریں ایک قید میں ہیں، ایک جیل میں ہیں. انڈیا میں مسلمانوں کی کافی صورتحال خراب ہے. وہاں پہ جو یونیورسٹیز جو مسلم یونیورسٹیز مسلم طلباء پہ حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، ان کی جو شناخت ہے، ان کی جو شناختی کارڈز ہیں وہ بلاک کیے جا رہے ہیں. سرمایہ کاری زیادہ اہم ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب کے یہ الفاظ تھے، میں کسی اور کے نہیں کوٹ کر رہا، یہ وزیر اعظم عمران خان کے الفاظ تھے جو انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں کہا کہ کچھ ہمارے مسلمان لیڈرز کے بڑے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ نہیں بول رہے. میرا سوال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کے آفس کے ہم بالکل سامنے ہیں، پارلیمنٹ کے بالکل سامنے ہم شاکر صاحب کھڑے ہیں، بتائیں نا وہ کدھر گئی آپ کی وہ خود مختار ملک، خود مختار خارجہ پالیسی، خود مختار باتیں جوڑنا چاہتے تھے آپ، کدھر گئی آپ کی؟ میرے آپ سے سوال ہیں وزیر اعظم صاحب، یہ پورے پاکستانی قوم کے سوالات ہیں آپ سے. آپ بڑی کوششیں کرتے تھے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو پیچ اپ کرنے کی، جو لڑائی ہے، جو کشیدگی ہے وہ ختم کرنے کی، وہ کشیدگی ختم کرتے 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 آپ غلام بن گئے. اچھا، ہم نے سعودیہ اور ترکی کو اسپیشلسٹ ترکی کو انہوں نے کیا میسج دیا؟ انہوں نے ہر ایشو پہ ہمارا ساتھ دیا. کشمیر کا ایشو ہو، آپ کو پتہ ہے جو ملیشیا کا وہ پام آئل کا مسئلہ تھا، انہوں نے ہندوستان سے انہوں نے تجارت کرنا چھوڑ دی. انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہمارے لیے، ہمارا ساتھ دیا. ایران نے بھی کشمیر کا موقف ہمارا ساتھ دیا. ساتھ ساتھ آپ کو ترکی ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کرتا رہا ہے. ان کو نظر انداز کر کے آپ کو پتہ ہے ترکی مطلب جنگی صورتحال ہو، عام دن ہو، عام روٹین ہو، ترکی نے ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. لیکن ہم ان تینوں ممالک کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ دیکھیں بڑا ظلم ہوا ہے. یہ پاکستان کی بدترین خارجہ پالیسی کی ایک مثال میں سے ایک ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قومی لیول کے معاملات پر یو ٹرن لیتے ہیں. یہ عمران خان کا انٹرنیشنل لیول پر پہلا یو ٹرن ہے. انہوں نے بنیادی طور پر پاکستانی اس حکومت نے اپنے وہ دوست ملک جو چند گنے چنے ملک پاکستان کے ساتھ رہ گئے تھے انٹرنیشنل لیول پر، ہر ایشو پر، ہر مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تھے، ان کی پیٹھ پہ چھرا گھومپا ہے. ترکی، ملیشیا اور ایران کھل کر یہ تینوں ملک سامنے آئے. چین کی اس وجہ سے میں بات نہیں کر رہا، چین تو ہمیشہ ہمارا دوست ہے. یہ 3 مسلم ممالک جو تھے یہ کھل کے کشمیر پہ آئے. انڈیا کی انہوں نے جو ہے وہ اپنا مذمت کی، اس اقدام کی، پام آئل کی ایشو جس طریقے سے آپ نے ڈسکس کیا ہے. اور بھی بڑے معاملات ہوں شاکر صاحب، صرف یہ ایشو نہیں تک. مطلب اس وقت پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی بنا ہوا ہے کشمیر کا معاملہ. اس پر جو ملک اگر میں ایک ون لائنر کہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اگر چین اپنا کشمیر ہے تو غلط نہیں ہوگا. جو کشمیر پہ پاکستان کا ساتھ ہے پاکستان اس کا دوست ہے، جو کشمیر پہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے پاکستان اس کا دوست نہیں ہے. بھی سعودی عرب، یو اے ای آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ کو چند ٹکے ڈال دیتے ہیں. اب ابھی کچھ دیر پہلے میری وزارت مذہبی امور میں گیا تھا، وہاں پہ میرے کچھ دوستوں سے بات چیت ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ ریلیجیس ٹورزم پہ چلے گئے ہیں، وہ عبادت کو، آپ کی سعادت کو، آپ کی محبت کو، خانہ کعبہ کو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت اس طریقے سے نہیں دے رہے جس طریقے سے ہم دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ کمانا مقصد ہے. جب لوگ پیسوں پہ چلے جاتے ہیں، جب معاشی پالیسیاں پیسوں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں، دوستیاں پیسوں پہ ڈسکس مطلب دیکھی جا رہی ہیں، تو پاکستان کیوں غلام بنا ہوا ہے؟ ایران نہیں جی رہا سعودی عرب کے بغیر، ایران نہیں جی رہا یو اے ای کے بغیر، امریکی پابندیوں کے بغیر نہیں جی رہا. یار ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر ابھرنا ہوگا. وزیر اعظم صاحب آپ کو ابھرنا ہوگا، آپ کو اپنے ان الفاظ کا، اپنے ان باتوں کا اب مان رکھنا ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی وہی کام کرنا جو مشرف نے کیا، جو پیپلز پارٹی نے کیا، جو نواز شریف نے کیا، تو پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کو کچھ زیادہ کام آتے ہیں، آپ نے تو الٹا کام خراب کیے ہوئے ہیں. الٹا
مطلب یہ کہ اب آپ کو یہ سچویشن اس طرح سے ہے. کچھ پی ٹی آئی کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور UAE میں پاکستان کے لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں. ابھی کرتے ہوں گے. اگر لاکھوں مزدور وہاں پہ کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیاں بھی انہی کے ملک کے مطابق چلائے. پاکستان سے کہیں زیادہ لوگ انڈیا کے کام کرتے ہیں. تو انڈیا کیا آپ کی پالیسی پہ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. کوئی ملک نہیں آتا. بنگالی جاتے ہیں یار وہاں پہ کام کرتے ہیں, بنگلہ دیشی. افغانی کرتے ہیں کہ افغانی سعودی عرب کی یا UAE کے تسلط میں ہیں یا ان کی پالیسی ان کے مطابق ہوں گی. پھر دوست ہوتا ہے. دوست ملک آپ کو مشکل وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے. مشکل وقت میں دوست آپ کو آپ کے اوپر مطلب کن پٹی پہ بندوق رکھ کے آپ کو اپنی پالیسی نہیں بنوائے گا. پھر وہ دوست کہاں سے ہوا؟ اس کا جو ہے کوالالمپور سمٹ کو کتنا نقصان ہوا؟ ایک جو چیز بننے جا رہی تھی, بلاک بننے جا رہا تھا, وہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. وہ اسلامو فوبیا کے خلاف جو عمران خان صاحب بھاشن دیا تھا انہوں نے اقوام متحدہ کہ ہم اسلامو فوبیا کے خلاف ایک جو ہے نا نیریٹو بلڈ کریں گے, وہ سب کچھ پس پش چلا گیا. اسپیشلی کوالالمپور سمٹ کو کتنا نقصان پہنچا پاکستان کے سٹانڈ سے اور انڈونیشیا کے سٹانڈ سے؟ دیکھیں, ایک سہانا خواب دکھایا تھا خان صاحب نے UN جنرل اسمبلی میں, وہ ٹوٹ گیا ہے. سبز باغ دکھایا تھا کہ پاکستان مسلمان جو ہیں کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں گے اسلامو فوبیا کا, وہ ختم ہو گیا ہے. اور چھرا گھونپا ہے عمران خان صاحب نے, انڈونیشیا نے, اور کہنے پر سعودی عرب اور UAE کے. تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک اسلام کا مثبت امیج سامنے آنا چاہیے تھا. کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے تھا. ترکی, ایران, ملیشیا اور قطر اگر بڑے ملک آپ کے ساتھ آ رہے تھے تو ایک اچھا پیغام دیا جا سکتا تھا دنیا کو. ایک نئی رخ, نئی تصویر پیش کی جا سکتی تھی جو وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے. وہ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف پاکستان کی بدقسمتی نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی بدقسمتی ہے. وہ تمام مسلمان جو یہ سوچ رہے تھے کہ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنا چاہیے وہ یقیناً دکھی ہیں. ہم ایٹمی پاور ہے, 21 سال ہو گئے ہمیں ایٹمی پاور بنے ہوئے, تو آج تک نہ ہم آزاد خارجہ پالیسی بنا سکیں, نہ آزاد معاشی پالیسی بنا سکیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کب نکلیں گے اس بور سے؟ کب ان جو ممالک ہیں ان کے تسلط سے آزاد ہو گئے؟ کب ہم آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دیں گے کہ اپنی مرضی سے دوست چنیں گے, اپنی مرضی سے جو فیصلہ کرنا چاہیں کر لیں گے, ہمیں کسی کا پریشر نہیں ہوگا؟ یہ آج ہو سکتا ہے. یہ آج ہو سکتا ہے. صرف قوت فیصلہ چاہیے, قوت فیصلہ. اور ہمیں ان سارے خوف سے نکلنا ہوگا. خان صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ خوف سے نکلیں گے. جب تک ہم خوف کے بت نہیں توڑیں گے ہم آزاد قوم نہیں بن سکیں گے. قائد اعظم نے کیا یہی کہا تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ ملک بن رہے ہیں انڈیا سے, تو پھر کیا فائدہ تھا یار پاکستان کا آزاد ہونے کا؟ ہاں, تو مطلب خوف سے نکلیں, آگے آئیں, اپنی مرضی کی پالیسی بنائیں, اپنی مرضی سے ملک چلائیں. یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ دوسروں کے کہنے پر آپ غلامی کی طرح آپ مطلب اب پہلے انگلینڈ تھا یہاں پر, ٹھیک ہے, پاکستان پر, انڈیا پاکستان پر انگریز جو ہیں ہم ان کے غلام تھے. پھر ہم امریکہ کے بنے, پھر ہم اب سعودی عرب اور UAE کے بن گئے. بھائی کدھر ہے آزادی؟ بھائی خان صاحب قوت فیصلہ. خوف توڑیں, اپنا خوف توڑیں جو ہمیں توڑواتے ہیں, جو لوگوں کو کہتے ہیں خوف سے نکلیں. لیڈر وہ تھے جو خوف سے باہر نکلے. آپ نکلیں خان صاحب, انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں, پاکستان کی سوچیں, اپنی باتوں کا مان رکھیں, مسلمانوں کا سوچیں. بہت شکریہ. جی, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سعودیہ نے تمام جو مسلم ممالک تھے, جو بلاک بننے جا رہا تھا اسلامو فوبیا کے خلاف, جو اسلامی فوبیا کے خلاف ایک جو ہے نیریٹو بلڈ کرنے جا رہا تھا, سعودیہ نے اس کی جو ہے پیٹھ پر چھڑا گھونپا, اور اس میں مدد کی پاکستان اور انڈونیشیا نے. کیونکہ جو کوالالمپور سمٹ ہو رہی تھی اس میں مختلف جو پہلو تھے اس کا تعین کرنا تھا, مختلف جو سمت ہیں ان کا تعین کرنا تھا, لیکن یہ نہیں ہو پایا. پاکستان کے جو وزیر